کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہوں، سب چھوڑنا چاہتا ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو، تپش تو سہنی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اے اللہ تو کن کہہ کر دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ پیارے اللہ، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے، جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا۔ مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے، حالات اس سے جڑی انہیں میرے قدم اور میری بنیادوں کو ہلا نہ پائیں۔ میرے دل میں طوفان بھی ہو تو بھی میں پرسکون رہوں اور میں بس آپ سے جڑ کر مطمئن رہوں۔ سورہ یوسف نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ مجھے اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی میری حالت بدلنے پر قادر نہیں۔ اللہ میری کسی شکایت یا درخواست سے کبھی غضبناک نہیں ہوتا، تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ کہاں میں تو اپنی پریشانی اور غم اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو؟ ہر چیز ہمیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ایک دم سے سکون سا محسوس ہوتا ہے، وہ جو ایک دم سے آنسوؤں کا بہنا رک جاتا ہے، وہ اشارہ ہی تو ہے کہ اللہ نے ہمیں تھام لیا ہے۔ رکوع میں اس ایک محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے، اس کے بہترین کوئی لکھاری ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو جاؤ، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو گئے ہو، پھر چاہے حالات نے تمہیں کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، بس یاد رکھنا تمہارے پاس ابھی بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے، وہ ہے دعا۔ اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری من پسند چیز تک لے جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں،
پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ کسی کی دعا رد کیسے کر دے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ ایک بار جب اللہ کی طرف سے نام و بدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ برا لگتا ہے نا جب لوگوں کو وہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں اور وہ چیز کسی اور کو بڑی آسانی سے مل جائے تو دل کو افسردہ نہیں کرنا۔ پتہ ہے میں سوچتا ہوں ہم جتنا اعتماد انسانوں پر اور رشتوں پر کرتے ہیں جن کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جن کے حوالے سے مطمئن رہتے ہیں کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ ہیں، اگر اتنا ہی اعتماد ہم اللہ کے کسی چیز کو دینے اور نہ دینے پر ظاہر کرنے لگیں تو پھر دل تنگی سے بچ جائے گا، کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہاری حق میں بری ہو۔ آج کی خوبصورت آیت اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، کیسے رونا آتا ہے، اس کا بس ایک ہی راز ہے، جتنی گہری تکلیف اتنا درد دل اور اتنا ہی دعاؤں کا خشوع و خضوع۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی ہے کہ میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تب ہی جانا میں نے کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، ٹوٹنے کے بعد رب سے جڑنا ہو تو پھر وہ غم بھی مزہ دیتا ہے، آنسو بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور دل بھی سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنے زخموں کو خریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں، یہی درد آپ کو اللہ تک لے جائیں گے۔ لوگوں کے رویے سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسوں کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی پا سکے، محبت میں مسکرانے کی، وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔